السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں درخشہ کے لیسن نمبر 4 کو، جو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ آئیے تو سب سے پہلے اپنی کلاس کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں کہ حیرت ہے کہ آج کل ہم تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، کہ حیرت ہے کہ آج کل ہم تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ سوال کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ہاں لیسن نمبر 4 میں کیا ہے کیا نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ رائٹر کا نام دیا گیا ہے یہاں پہ قمر جہاں، یہاں پہ دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو قمر جہاں، یہ جو ہیں رائٹر، یہ جن کو مصنف بولتے ہیں ہم۔ اب آئیے ان کی حالات زندگی پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا رہا کیا نہیں رہا، کیسے انہوں نے اور کب ان کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے۔ یہاں پہ دیا گیا ہے قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 اور 52 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی تھی۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے، مانے اسی گاؤں کو ان کا یہ پروپر اپنا گاؤں سمجھنا چاہیے۔ ان کا گاؤں جو ہے، آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد یعنی آدمی، افراد جتنے افراد تھے خاندان میں، علم و ادب، علم کے اعتبار سے اور ادب کے اعتبار سے دلچسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی، یعنی جو انہوں نے تعلیم حاصل کرنا تھا انہوں نے تو تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد پٹنہ آ گئی، اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ انہوں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی میں، یعنی بچپن ہی میں جب طالب علم تھے، پڑھائی کر رہے تھے، طالب علم میں ہی یعنی انہوں نے 1966 میں عیسوی میں افسانہ لکھنا شروع کیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا، یعنی ان کی جو پہلا افسانہ ہے وہ جنون وفا ہے۔ یہاں پہ جو ماہنامہ صبح نو پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی، یعنی 1966 عیسوی میں یہ ماہنامہ ان کا شروع ہوا۔ جنون وفا جو ہے سندورتی مہیما کالج یعنی بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کریز کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر یعنی جو مالک کو بولتے ہیں صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفات ایک ساتھ جاری ہے، یعنی قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ گر، یعنی یہ جو چارہ گر جو افسانہ کا ان کا نام ہے وہ 1983 عیسوی میں، اور اجنبی چہرے یہ 1991 عیسوی میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور ایک افسانوی مجموعے یاد نگر، یہاں پہ ہے ایک یاد نگر، اور ایک ہے یہ زیر اشاعت ہے، یاد نگر زیر اشاعت، اور اختر شیرانی کی اجنبی جیسی وہ رومانی شاعری معیار کلام شائع ہو چکے ہیں۔ نہیں، عبداللہ حافظ مشکی پوری تحقیق، یعنی یہاں پہ تحقیق و مشکی پوری یعنی تحقیق و متروین کلام، اور حرف آ گئی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ قلمی سفر ابھی جاری رہی ہے، قلمی سفر بھی جاری ہے۔ یعنی یہاں تک تو ہم لوگوں نے دیکھ لیے کہ یہ جو ہے رائٹر ہے لیسن نمبر 4 کے جو رائٹر ہیں قمر جہاں، ان کے بارے میں تو ہم لوگوں نے جیونی دیکھ لیے۔ ہاں، ان کے
गांव का नाम यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए कि जिला समस्तीपुर, मर्दुम खैर खेस गांव, बुजुर्ग दवार, और इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, और इनके जो पहली अफसाना निकली ये तो 1966 में इन्होंने अपना अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, जो महानामा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में अशात हुई, पजीर हुई। यानी यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। और सिंदुरवती महिमा कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी करियर का आगाज किया, यानी शुरू किया यहाँ से तरक्की के भागलपुर, यानी जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। आइए हम आगे देखते हैं और क्या है इस लेसन चैप्टर में। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कटी हुई शाख, यानी जो ये कटी हुई शाख लिखे हुए हैं, ये कमर जहां लिखे हुए हैं, और इस कहानीकार जो कहानी लिखे हुए वो कमर जहां लिखे हैं, और यही कहानी लिखे हैं कि कटी हुई शाख। देखिए इसमें कहानी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम जो इसमें अहम अल्फाज होते हैं, अहम जो बात होती है, हम उसको यहाँ पे बयां कर दे रहे हैं, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें एक लड़का रहता है जिसके वालिद माजिद जो होते हैं ये बिल्कुल बेसहारा और बुजुर्ग होते हैं, और ये खटिए पे पड़े रहते हैं। लेकिन ये लड़का जो थोड़ा सा आवारा टाइप पे होता है, इसको खाली घूमने फिरने में मन लगता है। ये एक मतलब ठान लेता है कि नहीं, हमको बाहर विदेश वगैरह जानी है तो जानी है, तो ये अपने माँ बाप से जिद करके विदेश वगैरह तो चला जाता है। लेकिन इसके जाने के बाद हादसा ये होता है कि वहां जाकर देखता है कि यहाँ पे तो विदेश में या बाहर में कहीं लोग ये रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी आना कंपनी से, फिर खाना बनाना, खाना और सोना, फिर सुबह उठ के चले जाना। ये देखता है बाहर में जाकर कि हमारी जो जिंदगी है इसको इन्होंने ये देखा कि हमारे गांव के कंपैरिजन से तो बहुत बिल्कुल अच्छा ये है कि शहर के में जो जिंदगी है रोबोट की तरह लोग गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा गांव तो इससे बहुत अच्छा है। तो जब वहां से ये तंग होकर आता है जब यहाँ पर अपने घर, तो क्या देखता है कि इसके वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए हैं, इसके जो माता पिता होते हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। तो इसके इंतकाल करने के बाद ये होता है कि जब ये आता है तो इसी के चलते ये जिद करके चला गया, अपने माँ बाप को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन जब आया तो ये महसूस किया कि हमारे वालिद मोहतरम चले गए हैं हमारी दुनिया को छोड़कर, वो जो गए हैं इसी के हुकूक में, इसी के चलते चले गए थे। तो ये होता है कि जब ये लड़का, पूरे गांव वाले इसको कोसने लगते हैं, कोसने के बाद हर गांव वाले जहां जाता है इसके नाकामी से लोग बुलाते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस करता है अपनी जिंदगी पर। और उसके बाद देखते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको एक मरतबा सही से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। हम तो यहाँ पे पूरी बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये जो असल अहम बात होती है हमने उसको बता दी है, लेकिन आप लोग इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा ये जो अभी कहानी सुने आपने, हमने मुख्तसर में उसको छोटा करके बताया। आज के जदीद साइंसी और मादरी माहौल में माशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल को ही कमर जहां ने अपने अफसानों का मजमुआ बनाया है। चुनांचे जेर निसाब, यानी जो किताब के निसाब होते हैं, चैप्टर होते हैं, अफसाना कटी हुई शाख इसी पसे मंजर से मुतल्लिक है, जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए बाहरी ममालिक जाता है। रुपया तो खूब कमाता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस ज़हनी कुर्ब अज़ियत का शिकार होता है और कैफियत की तरह जमाने इस अफसाने में बदरजा तुम मौजूद है, बदरजा अटम मौजूद है, मजरूज भी किया गया है। इसी मौजू पर इत्तकाज करके अफसाने का
مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے جس میں مادویت کا غلبہ یعنی ہو گیا ہے. اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے یعنی باہری ممالک جاتا ہے، روپیہ بے خوب کماتا ہے، لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر یعنی وہ اپنے معاشرے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جس ذہنی کرکب اور اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی چھوڑ کر جو چلا جاتا ہے. اس کے بعد کیفیت کے ترجمان اس افسانے میں بدرجات موجود ہے، یعنی یہ جو چلا جاتا ہے پیسہ تو خوب کماتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جا کر دیکھتا ہے وہاں پہ کہ ہاں ہماری زندگی تو یہاں پہ روبوٹ کی طرح ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اس کے بعد لیکن ہمارا تو گاؤں ہی اس سے اچھا ہے. تو یہ بندہ اپنے گاؤں میں ہی پھر سے واپس آتا ہے تو اپنے والدین کو جو دیکھتا ہے کہ ہمارے والدین تو دنیا سے چل بسے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ کے والدین اگر بزرگ ہو یا کافی تکلیف میں ہو تو آپ لوگوں کو ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کے بے سہاروں میں آپ کا ان کا سہارا بننا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان پیڑ لگاتا ہے تو اس سے پھل کھانے کی وہ خواہش رکھتا ہے. ہاں حالانکہ اگر آپ اس پیڑ پھل کی طرح نہ بن پاؤ لیکن آپ اس پیڑ کی طرح بنو جو پھل تو نہیں دیتا لیکن سایہ ضرور دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کی پرچھائی ضرور بنو. آئیے آگے دیکھتے ہیں مختصر ترین سوالات. یہ جو ہے سوال نمبر 1 ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی. آئیے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی. یہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ قمر جہاں کی پیدائش یہاں پہ 1951 اور 52 عیسوی یہاں پہ ہے. 1951 اور 52 عیسوی ہے یہاں پہ 1951 بس 52. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو کوئی کریکٹ نہیں مانتے ہیں اس لیے ایسا لکھا گیا ہے کہ 1951 اور 52. ٹھیک ہے، قمر جہاں کی پیدائش تو 1951 اور 52 عیسوی میں ان کے قمر جہاں کی پیدائش ہوئی. قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے، یعنی قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے. ٹھیک ہے، اور قمر جہاں کا پیدائش تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے. تو قمر جہاں کی پیدائش کا تعلق صوبہ سمستی پور ضلع، یعنی یہاں پہ خالی ضلع پوچھا گیا کس ضلع سے ہے تو سمستی پور ضلع سے ہے. ٹھیک ہے، گاؤں وغیرہ کا بھی نام بتانا ہوگا تو بتا سکتے ہیں، لیکن جتنا پوچھے اتنا ہی بتایا جائے تو بہتر ہے. اور قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، کون سا افسانہ؟ تو یہی ہے کہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے کٹی ہوئی شاخ ہے ہمارے زیر نصاب میں. اور قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاذ ہیں؟ تو یہ بھاگلپور ایک یونیورسٹی ہے، اس میں سندھوات ایسے ہی کچھ ہے، سندھواتی مہیلا کالج ہے، اسی میں یہ استاذ تھے. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھتے ہیں مختصر سوالات. قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے. تو ان کی اگر کہانی پڑھے ہوں گے آپ، چاہے ان کی جیونی پڑھے ہوں گے تو آپ 5 جملے لکھیے. اور قمر جہاں کی تصانیف کی قبرصد موضوع کے اعتبار سے لکھیے، یعنی ان کے تصانیف لکھنے ہیں. قبرصد میں موضوع ان کے جو موضوع ہیں قمر جہاں کے تصانیف، جو تصانیف یہ مصنف کی جمع تصانیف یہ اس پر لکھنے ہے. اور قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں کچھ مختصر بیان کیجیے، یعنی چھوٹا سا ان کے زندگی کے بارے میں آپ بیان کریں. یہ دیا ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں. اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے فرسٹ چیپٹر پڑھا، سیکنڈ پڑھا، تھرڈ پڑھا، فورتھ پڑھا، اور آگے بھی ہم پڑھ لیں گے. تو آپ لوگ اسی میں سے 5 کے ان کے افسانوں کے نام لکھنے ہیں. تو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ نے بہت افسانے پڑھے. اور طویل سوالات یہاں پہ لانگ جس کو بولتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے. یہاں پہ ان کے افسانہ جو ہے اس پر موضوع ڈالیے کہ ہاں یہ کس بیس پر ہے، کس بیس پر لکھی گئی ہے. ان کے افسانوں پر موضوع ڈالنے ہیں. اور کہانی کا عنوان 2 نمبر پہ ہے. کہانی کے عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے،
واضح کیجیے آخر کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ یہ جب بندہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کو کٹی ہوئی شاخ بولتے ہیں. اسی پر آپ کو عنوان لکھنے ہیں. اور مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا افسانہ اس زمرے میں ہے؟ بدل جواب دیجیے. یعنی اور اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے یعنی اپنے اختصار میں لکھیے. اور آئیے کچھ کریں. یہاں پہ لکھا ہے اپنے استاد کی مدد سے بہار کی خواتین افسانہ نگاروں کی ایک فہرست بنائے. یعنی جو بہار کے افسانہ نگاری ہے اور خواتین ہے یعنی اومن جس کو بولتے ہیں عورت. اور یہاں پہ 2 نمبر موجودہ سائنسی دور میں افسانہ نگاری کے افادیت پر ایک مذکر کا اہتمام کیجیے. یعنی مذاکرہ یعنی اپنے حساب سے لکھیے جیسا لکھنا ہے آپ کو. آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کلاس کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ہم لوگ کو کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کلاس کیسی لگی. اگر آپ لوگ کچھ پوچھیں گے نہیں کمنٹ میں تو ہم لوگ بتائیں گے کیسے. اور یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اتنا محنت کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے یہاں پہ جو اپنے سب چیز سے پڑھائے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو ہونی چاہیے کہ لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. اور کسی کا آپ کے چلتے بھلا ہو جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو ہمارے دیکھیے. میں اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ اس شعر کے ساتھ کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. یعنی علامہ اقبال فرماتا ہے ایک شاعری ہے فرماتے ہیں. ہاں یہ ہم سنا دے رہے ہیں ایک شاعری. اس کے بعد اپنی کلاس کو اختتام کریں گے. ہوگا افسوس جب ہم نہ رہیں گے تیری آنکھوں سے آنسو کم نہ ہوں گے. بہت ملیں گے تجھے محبت کرنے والے ہم جیسے ملیں گے مگر وہ ہم نہ ہوں گے. السلام علیکم.